بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ابو عبداللہ، یہ تو کنیت ہے. ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جہاد میں، تو آپ نے فرمایا یقیناً مدینے کے اندر کچھ آدمی ہیں، نہ تو وہ چلے ہیں اور نہ انہوں نے نہ تو تم کسی جگہ چلے ہو اور نہ ہی تم نے کوئی وادی طے کی ہے، مگر وہ تمہارے ساتھ رہیں، ان کو تو بیماری نے روک لیا ہے. ان کی وجہ سے اب پر زیر آنا چاہیے، حالانکہ زیر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. مشہور ہے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی 6 الفاظ ہیں لیکن 6 میں سے 4 ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب، اخ، فم، 3 ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں بل، اور چوتھا بھی اولی. تو 4 لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، حنون، فم اور حمول، وہ تو بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو اسماء ستہ مکبرہ کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے کہ 6 اسم عربی میں ایسے ہیں کہ وہ مجرور ہونے کی حالت میں تو وہ یا کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو ان آیا، ان نے باپ کو مجرور کیا، تو اب ان ابن نہیں پڑھیں گے بلکہ ابی پڑھیں گے. اور مثال کے طور پر یہاں پر ان نہ ہوتا بلکہ یہ ہوتا دخلا، کہ داخل ہوئے ابو عبداللہ. تو داخل ہونا ایک فعل بنا، اس کو چاہیے فاعل، اور فاعل ہوتا ہے مرفوع. تو اب آپ اس کو پڑھیں گے ابو عبداللہ واو کے ساتھ. لیکن یہ جب ہے جبکہ یہ مضاف بنے، کیونکہ اگر سمپل ہوگا دخل ابن پھر تو زبر زیر پیشی آتا ہے اس پر. دخل ابن، رأیت ابن، مررت بابن. جب یہ مضاف ہوں گے کسی دوسرے اسم کی طرف، جب یہ اس کا اعراب بنتا ہے تو دخل ابو عبداللہ، ابو عبداللہ داخل ہوئے، تو مرفوع ہونے کی صورت میں آپ نے واو بڑھا دیا. اور اگر ہو کہ میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کا مطلب تو نظر تو بھی آتا ہے عربی میں نا. تو نظر تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ابو عبداللہ کو دیکھا. تو دیکھنے والے آپ ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں وہ مفعول بھی بنا. تو جب وہ مفعول بھی بنے گا تو وہ منصوب ہوگا، تو منصوب کی جگہ آپ پڑھیں گے ابا عبداللہ، نظر تو ابا عبداللہ. تو یہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ ہے. حدیث شریف میں ان ہے تو ان کی وجہ سے مجرور ہوگا، تو ہم نے یا کے ساتھ پڑھا ان ابی عبداللہ. اس کے بعد عبداللہ پر کیا پڑھا جائے گا؟ تو یہ عبداللہ کا باپ، یہی ہے نا ترجمہ، تو عبداللہ کا باپ. تو عبداللہ کو جوڑ دیا آپ نے ابو سے، اور اسی جوڑنے کا نام اضافت ہے. تو پہلا لفظ مضاف بنا، اسماء ستہ مکبرہ مضافہ الی اسم ظاہر. بہت لمبی چوڑی بحث ہے. تو اس میں ظاہر
تو عبداللہ پر آپ نے زیر پڑھا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اللہ پر بھی زیر پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ مضاف الیہ ہے عبد کا، اور عبد مضاف الیہ ہے ابی کا، تو ابھی بھی مجرور وہ ان کی وجہ سے، عبد مجرور ابی کی وجہ سے، اور اللہ مجرور عبد کی وجہ سے، تو سب مجرور ہے لیکن سب کی وجہ الگ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے جابر، یہ پہلے آ چکا ہے اس طرح کی مثال کہ ابو عبداللہ کا نام کون ہے؟ جابر ہے، تو اس کو ہم بدل بناتے ہیں، عطف بیان بھی بنا لیتے ہیں، اس میں نحویوں کا جھگڑا رہتا ہے، کہیں عطف بیان بنتا ہے کہیں بدل بنتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے بدل کے اعراب وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، تو اصل ابو نام ہے نا، تو ابو مجرور ہوا ان کی وجہ سے، تو جابر کا اسی ابو سے بدل ہے، تو جابر بھی مجرور ہوگا، جابرین، اصل یہ ہے جابرین۔ اس کے بعد آیا بن، بن جو ہوتا ہے یہ پہلے کی صفت بنتا ہے، یہ جابر ہے، کون ہے؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو ابن عبداللہ نے یہ بتلایا جابر کے بارے میں کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کسی محمد کے احمد کے بیٹے نہیں ہیں، اسی کو صفت کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں بتلائے، یہی صفت ہوتی ہے، تو ابن جہاں بھی آتا ہے وہ ہمیشہ پہلے کی صفت بنتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کہ موصوف پر آتا ہے، تو ابن بنا صفت، تو جابر موصوف بنا، تو جابر جب مجرور ہے تو ابن پر بھی آپ زیر پڑھیں گے، جابرنی، تو ابن پیچھے سے تو صفت بنے گا پیچھے کی، لیکن آگے کا مضاف بنے گا، یعنی جب بن کو آپ عبد سے جوڑیں گے تو بن بنے گا مضاف اور عبد بنے گا مضاف الیہ، جب مضاف الیہ بنا تو زیر پڑھیں گے، اور جب بن کو آپ پیچھے سے یعنی جابر سے جوڑیں گے تو اب یہی بن پیچھے کی صفت بنے گا۔ نحو کے اندر یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ تین تین چار چار چیزیں بنتا ہے، لیکن کنیکشن اور نسبت الگ الگ ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر جابر بدل بھی ہے، لیکن بدل ہے ابو سے جوڑتے ہوئے، اور جابر موصوف بھی ہے لیکن موصوف ہے بن سے جوڑتے ہوئے، اور یہی بن صفت بھی ہے لیکن جابر پیچھے کی ہے صفت، اور یہی بن مضاف بھی ہے لیکن آگے کی ہے، عبد کا مضاف ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ، یہ ہو گیا آپ کا عبداللہ، اللہ پر زیر آئے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الانصاری، الانصاری پر کیا پڑھیں گے؟ تو یہ انصاری کا مطلب یہ ہے یہ کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان کو انصار کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، تو انصاری ہیں یعنی مدینہ کے رہنے والے ہیں، تو یہ اس کی صفت ہوئی نا جابر کی، جابر کی دو صفت ہو گئی، ایک تو جابر کے بارے میں بھی بتلایا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کسی اور کے مت سمجھنا، دوسری بات یہ بتلائی کہ یہ انصاری ہیں، مکی نہیں ہے، مہاجری نہیں ہے، اور کوئی اور نہیں ہے، مدینے کے رہنے والے ہیں، تو یہ بھی صفت بنا، تو جابر جس طریقے سے مجرور ہوگا اس طریقے سے الانصاری بھی مجرور ہوگا، الانصاری، آخر میں تشدید آئے گی، الانصاری، اسی کو کہتے ہیں یا نسبت، نسبت کا مطلب ہوتا ہے اس سے جوڑنے والی، انصار کی طرف رہنے والا، جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سہارنپوری، میں سہارنپور کا رہنے والا ہوں، انا ہندی، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ یہ تو آپ کے یہاں تک عبارت حل ہوئی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے اب تک؟ جی مجھے آ رہا تھا کیا آیا ہے؟ کہ موصوف صفت اعراب میں برابر ہوتی، تو یہ جابر یہ اگر موصوف ہے اور ابن صفت ہے تو ابن کے نیچے بھی کو کسر آنے سے، تو کسرہ تو آ رہا ہے، کسرہ نہیں آ نہیں تو تنوین اس کے موصوف کے نیچے تنوین آئی ہے تو صفت میں بھی آنی تھی۔ آنی چاہیے۔ اچھا، اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جابر پر جب تنوین آئی ہے تو بن پر بھی آنی چاہیے، اس کا جواب تو آسان سا ہے کہ یہ مضاف بن گیا نا، تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین ہٹ گئی، کیونکہ قاعدہ ہے مضاف پر تنوین نہیں آتی، اس کا جواب تو یہ ہوا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جابرین، میں نے اس پر دو تنوین، دو زیر لگائے تو ہیں، لیکن میں نے پڑھا کیا تھا؟ میں نے تنوین نہیں پڑھی تھی، میں نے تو پڑھا تھا جابربنی، میں نے صرف ایک زیر پڑھا تھا، تو یہاں پر قاعدے کے حساب سے دو زیر آنے چاہیے تھے، کیونکہ ہر اسم
اگر اس کے اوپر الف لام نہ ہو اور وہ مبنی نہ ہو تو اب اس پر تنوین آنی ضروری ہے. کوئی بھی اسم لے لیجئے، اگر اس پر الف لام نہ ہو، وہ مضاف نہ ہو اور مبنی نہ ہو، تین اگر نہیں ہے تو اس پر تنوین پڑھنا لازم ہے. اور غیر منصرف نہ ہو، غیر منصرف پر بھی تنوین ہے. چار ہو گئے. اور اگر جوڑنا چاہیں تو فعل کو بھی جوڑ لیں. تو تنوین جب آتی ہے جبکہ 5 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 فعل نہ ہو، نمبر 2 مبنی نہ ہو، نمبر 3 غیر منصرف نہ ہو، نمبر 4 مضاف نہ ہو، نمبر 5 اس پر الف لام نہ ہو. چھٹی بھی لے سکتے ہیں حرف نہ ہو، حرف پر بھی تنوین نہیں آتی. تو یہ نہ فعل ہے، نہ مبنی ہے، نہ غیر منصرف ہے، نہ مضاف ہے، نہ الف لام ہے، نہ حرف ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس پہ تنوین آنی چاہیے. لیکن خاص طور پر ایک قاعدہ اسی کا ہے کہ جب آگے بن آ رہا ہو تو اب وہاں سے تنوین اختصاراً ہٹا دیتے ہیں. یہ قاعدہ صرف یہیں چلتا ہے ابن والے کے ساتھ، جہاں ابن آئے گا بس وہیں. تو اگر ابن سے پہلے لفظ پر تنوین آتی ہے قاعدے کے اعتبار سے، لیکن عرب والے اس تنوین کو حذف کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں جابر بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عبداللہ تو رہے گا نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، تو محمد ابن عبداللہ کہنا چاہیے، لیکن ہم پڑھتے ہیں محمد بن عبداللہ. تو تنوین کا یہ قاعدہ بن گیا کہ ابن سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. یہ عبارت جو حدیث شریف میں خاص طور سے دورے میں جو عبارتیں آتی ہیں اس میں بہت ضرورت پڑتی ہے ان قاعدوں کی. جابر بن عبداللہ انصاری ابن کا بھی قاعدہ ہے لیکن بات لمبی ہوتی چلی جائے گی بس. وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھیں گے تثنیہ کے ساتھ، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جابر بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عبداللہ بھی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ شہید ہو گئے تھے اور پیچھے 7 بیٹیاں چھوڑی تھی. غفر اللہ لہ مغفرۃ واسعہ. اور اگر ایک ہو تو انہو پڑھتے ہیں، اور اگر عورت ہو جیسے عائشہ ہوتی ہے تو انہا پڑھتے ہیں. تو فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ ہم تھے، کننا کانا یکونو کا یہ جمع متکلم ہے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کننا سب سے آخری لفظ ہے ہم تھے. تو یہ ماضی میں ہے، جیسے عربی میں انگلش میں واز استعمال ہوتا ہے. کننا ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کننا کے اندر جو نحنو ہے وہ تو اس کا اسم بن جائے گا، اصل تو مبتدا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ کان فعل ناقص آ گیا وہی مبتدا فعل ناقص کا اسم بن جاتا ہے. ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بات تو پوری ہو گئی، تو یہاں تک جملہ پورا ہو چکا ہے. لیکن مزید ایک بات بتلاتے ہیں، فی غزات، کہاں تھے؟ غزوے میں تھے. ہم نے یہاں پر لغت دیکھی تھی تو ہمیں غزات بھی ملا تھا غزات بھی ملا تھا، لیکن غزات کے معنی تھے جنگ کے، جہاد کے، اور غزات کے معنی تھے غازی کی جمع جہاد کرنے والا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ کرنے والوں میں، یہ ترجمہ کوئی بیٹھتا نہیں. اچھا تو غزاتین ہی صحیح بیٹھتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ میں. تو غزاتین پڑھیں گے، اسم ہے یہ. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے؟ غزاتین میں نے پڑھا، کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ صحیح پڑھ رہا ہوں، غلط پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بتلایا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت یہ اسم ہے اور اسم ہے اور مؤنث ہے تو غیر منصرف ہونا چاہیے. جی جی ہاں، جی جی تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے. یہ سوال آ سکتا ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ غیر منصرف کی 2 شرطیں تھی. نمبر ایک اسم ہو. مؤنث ہو، نمبر 2 علم ہو، نام ہو، خالی اسم نہیں جی نام ہونا چاہیے. تو عائشہ نام تھا، اس وجہ سے ہم اس کو غیر منصرف پڑھ رہے تھے. یہ نام نہیں ہے،
مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ غزات کسی لڑکی کا نام ہو گیا، اب یہی غزات وہ بن جائے گا غیر منصرف، کیونکہ اب نام بن گیا، ایسا ہوتا ہے۔ جی تو جی کنہ مع نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غزاتین، ہم ایک جنگ میں تھے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، فا تعقیب کے لیے ہے کہ ہم تھے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا فرمایا کہ مدینہ، یہاں پر اننا پڑھا جائے گا کیونکہ مشہور بات ہے کہ قالا کے بعد اننا آتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اگر بات کی شروعات ہو، کسی سینٹینس اور جملے کی شروعات ہو تو وہاں تو پڑھا جاتا ہے اننا، اور اگر بیچ میں آ رہا ہو تو وہ انا پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اننا ہی ہے، بس میں اننا ہی کو سمجھ لیتے ہیں، جہاں انا آئے گا وہاں انا کی بات کریں گے کہ انا کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ تو خیر، اننا یقیناً، یقیناً مدینہ با، اب خود آدمی کا دل کہتا ہے مدینے میں، تو یہاں با کہیں کے معنی میں ہوا، فی کے معنی میں ہوا، اسی کو فی با ظرفیہ کہیں گے جو میں کے معنی کو بتلاتا ہے۔ مدینے میں، اب رجال، اتنا تو آدمی سمجھ میں آتا ہے کہ رجال رجل کی جمع ہے، اس کے معنی مردوں کے، تو مدینے میں آدمی ہے، لیکن پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ پریشانی یہ ہوتی ہے یہ لام جو آ گئے، اس کو لی پڑھیں، لا پڑھیں، لو پڑھیں، لالا پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اسی وجہ سے آپ بہت سا غلط بھی پڑھا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات سمجھیے، اننا کے بعد ایک دم تو فوراً بات تو نہیں آتا، اننا کے بعد ایک لفظ آئے گا، ایک اسم آئے گا، حرف آئے گا، کچھ بھی آئے گا، دوسرے نمبر پر جو آتا ہے کبھی کبھی اس کے اوپر لام آتا ہے۔ یہ لام ایک تو اس کے اوپر آپ کو زبر پڑھنا ہے، اور دوسرے یہ لام تاکید کا فائدہ دیتا ہے، جیسے قرآن میں بار بار آتا رہتا ہے۔ ہاں قرآن، ان للمتقین مفازا، ماتا ہے ان للمتقین، لا 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 لا، ایک بھی مثال یاد نہیں آ رہی۔ ان الابرار لفی، ہاں، ان الابرار لفی نعیم، تو ان الابرار لفی نعیم، اصل تو فی نعیم ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے، لیکن اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بھائی یقینی بات یہ ہے کہ نیک لوگ تو جنت ہی میں جائیں گے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پکی بات ہے کہ جنت میں تو نیک ہی جائیں گے۔ تو اس بات کو پکی کرنے کے لیے تو اننا بھی تاکید پیدا کرتا ہے اور لام بھی تاکید پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عجیب سی بات ہے، جب آپ پوری پڑھ لیں گے تو پتہ لگے گا بہت عجیب سی بات ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ میں اور ثواب مل رہا ہے جہاد کا، تو بہت عجیب سی بات تھی، تو اللہ کے رسول نے دو تاکید استعمال کی، اسی کو بلاغت کہتے ہیں، یہ کوئی نحو کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب کوئی عجیب بات کہنی ہوتی ہے اور سامنے والوں کو یقین دلانا ہوتا ہے تو وہاں تاکیدات استعمال کی جاتی ہیں۔ تو ان فی المدینہ لرجالا، یقیناً مدینے میں تو بھائی بہت سے ایسے آدمی بھی ہیں، تو یہ آپ لام پڑھیں گے، تو یہ لام تاکید کا ہے، لام جر کا نہیں ہے، حرف جر نہیں ہے، کیونکہ حرف جر پر تو لام پہ زیر آتا ہے، تو جب حرف جر نہیں ہے تو آپ رجالن نہیں پڑھیں گے بلکہ رجالن پڑھیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا رجالن کیوں پڑھیں گے، تو اس کا جواب آسان ہے کہ اننا کا اسم ہے، کہ ان آدمیوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ کچھ آدمی ہیں، کہاں ہیں؟ مدینے میں، تو آدمیوں کے بارے میں بتلایا گیا تو یہ حقیقت میں مبتدا بنا، لیکن اننا داخل ہو گیا تو اننا کا اسم بنا، اور اننا کا اسم منصوب ہوتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اس میں اننا، اور فی المدینتی بالمدینتی یہ خبر بنے گا، لیکن اتنا آپ کو معلوم ہے کہ جار مجرور ڈائریکٹ خبر نہیں بنتا بلکہ کچھ کو نکالنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ان فی المدینتی سکنو، مدینے میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کانو بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، ثابتتن، کائنتن، کچھ بھی نکال لیجیے، سب چلتا ہے۔ تو مدینے میں کچھ آدمی ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ما سیرتم مسیرا، سارا یسیرو کے معنی چلنا، قرآن میں بار بار آتا ہے نا، اولم یسیرو فی الارض، اولم یسیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض، زمین میں چلو، تو عام چلنے کو نہیں، ایسے جب گلی میں چل رہے ہیں اس کو چلنا نہیں کہتے، اسے تو مشایمشی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا عربی میں ایک ایک لفظ کے اندر فرق ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو چلنا، سب کچھ چلنا، سب کچھ چل رہا، تمہارا کام بھی چل رہا، میرا کام بھی چل رہا، کوئی سو رہا اس کا کام بھی چل رہا، کوئی نہیں سن رہا اس کا کام بھی چل رہا، سب جگہ چلنا ہی چلنا ہے۔
تو ما سیر تم، سارا یسیر ہوئی باب درب سے ہے. سیر تم سین کے نیچے زیر پڑا جائے گا، اس کا مسئلہ تعلیل بہت مشکل ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں بس. سیر تم آخر میں تم آئے تو تم آنا یہ نشانی ہے جمع مذکر حاضر کی. نہیں چلے تم، یہ ما نافیہ ہے، ہم اس کو ما موصولہ بھی بنا سکتے ہیں. تو ما موصولہ وہ جو کہ تم چلے، ٹھیک ہے چلو وہ جو کہ تم چلے. ولا قطعتم وادیا، اور نہ ہی تم نے کوئی وادی طے کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. اب آدمی سوچے گا میرے دماغ میں کیا گڑھا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ تو ترجمہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. جو تم چلے ہو اور تم نے کوئی وادی نہیں کاٹی ہے مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ما موصولہ فٹ نہیں بیٹھا. اب ما نافیہ بناتے ہیں، نہیں چلے تم مگر وہ تمہارے ساتھ تھے ثواب ملنے میں. ہاں بات سمجھ میں آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ما نافیہ ہمارا فٹ بیٹھ گیا. پھر تم نہیں چلے تم مسیرن، یہ مسیرن مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مفعول مطلق کہتے ہیں اس مصدر کو جو پہلے فعل جیسا ہو. اس کو مفعول مطلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم بالکل بھی نہیں چلے، یعنی ایک قدم بھی تم نے نہیں رکھا مگر وہ جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمہیں ہر قدم پہ ثواب مل رہا ہے تمہارے ساتھ. تو مسیرن کو اگر ہم مفعول مطلق بناتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے مفعول مطلق تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو تاکید کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک قدم بھی تم نے نہیں چلا مگر ان کو ساتھ ساتھ ثواب مل گیا ہے. میری سمجھ کے اعتبار سے تو مفعول مطلق ہی بننا بہتر ہے، اور تو کوئی اگرچہ ایک احتمال مفعول بھی کا بھی ہے لیکن وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو نہیں چلے تم بالکل بھی، اب بالکل بھی ترجمہ مسیرن کا کر رہا ہوں کیونکہ مفعول مطلق سے تاکید ہوگی نا. اب اگر مثبت جملہ ہوگا تو پوزیٹیو یعنی مثبت انداز میں تاکید ہوگی، تم جو بھی چلو گے، جو قدم بھی تم رکھو گے. اور ما نافی آگے تو منفی انداز میں تاکید ہوگی کہ تم بالکل بھی نہیں چلو گے. ولا قطعتم، اور نہ ہی تم نے کوئی قطع، یقطع کے معنی اصل تو کاٹنا آتا ہے لیکن اس کے معنی کسی وادی کو طے کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قطع یقطع باب فتح سے، قطعتم ماضی ہے، ماضی جمع مذکر حاضر ہے، تو ایک دم سمجھ میں آ رہا. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو. عام راستے کو وادی نہیں کہتے، عام راستے کو تو سبیل، طریق کہتے ہیں. تو وادین، اور نہ ہی تم نے دو پہاڑوں کے درمیان کی کسی گھاٹی کو، کسی وادی کو طے کیا. قطع یقطع کو ترجمہ طے کر لیتے ہیں. اور نہ ہی تم نے کوئی طے کیا. وادین منصوب ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ طے کرنے والے تم، اور طے کس کو کر رہے ہو؟ وادی کو، تو مفعول بھی بنا. اور یہ مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں. اس میں بھی نحویوں کا جھگڑا رہتا ہے، کوئی مفعول بھی بناتا ہے، کوئی مفعول فی بناتا ہے. تو یہ مفعول بھی بنا سکتے ہیں، مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں، اور دونوں ہی ٹھیک لگتے ہیں. کیونکہ مفعول فی تو اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ طے کیا جا رہا ہے اس جگہ میں، جو جگہ ہو وہی مفعول فی ہے. اور مفعول بھی اس وجہ سے کہ جو طے کر رہے ہیں اس زمین کو طے کر رہے ہو، اس وادی کو طے کر رہے ہو، تو آپ کا فعل اس پر پڑ رہا ہے، اور جس پر فعل پڑے وہی مفعول بھی ہوتا ہے. اچھا، نہیں چلے تم اور نہ ہی تم نے کوئی وادی طے کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. تھے کیوں ترجمہ کیا میں نے؟ کیونکہ کانا ہے، کانا فعل ناقص ماضی ہے، تو یہ تھے کا ترجمہ ہوگا. مگر تھے وہ لوگ، کانا کانو، ہم ضمیر اس کا فاعل بنے گی، اور وہ تھے تمہارے ساتھ. کون تھے؟ یہ رجال، یہ آدمی تمہارے ساتھ تھے. کانو جمع مذکر کیوں لائے؟ کیونکہ رجال جمع ہے. اب یہاں پر یہ یاد رکھیے، ایک قاعدہ آپ کو بتلایا تھا کہ جمع کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی واحد مؤنث کا معاملہ کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب فعل استعمال ہوتا ہے تو جب جمع عاقل ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے جو جمع استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کانو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بلکہ کانو استعمال کرنا ہی زیادہ درست ہے. معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. مع بالکل ساتھ کے معنی میں آتا ہے، اور اندہ وہ تھوڑی دور کے معنی میں آتا ہے. مع بالکل جیب میں جو پیسے رکھے وہ اس کو کہیں گے معی روبیات کثیرہ، اور اندہ
عام کے لیے آتا ہے. اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کمرے کے کونے میں اگر کچھ رکھا ہوا وہ تب بھی آپ اندہ بول سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ ماں نہیں بول سکتے، کیونکہ تو کمرے کے کونے میں رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس تھوڑی رکھا ہوا ہے. اور تم نے کوئی وعدے طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے. تمہارے ساتھ تھے کس چیز میں؟ یہ خود بخود آدمی کے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حقیقت میں تو وہ ساتھ نہیں تھے، حقیقت میں تو وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، تو وہ تھے کائے میں اجر میں ساتھ تھے، کہ ثواب میں الاجری، ثواب میں ساتھ تھے. اور اس کے بعد ہے پھر وہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب وہ جانا چاہتے تھے، ان کی نیت اتنی مضبوط تھی، گئی کیوں نہیں وہ؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے حبسہم المحبسہ، یحبسو کے معنی روک لینا، تو روک لیا ان کو. حبسہ یحبسو یہ ماضی ہے. کس کو روکا؟ ان لوگوں کو روکا، تو مفعول بھی بنا. تو یہ ضمیر کون سی بنی؟ ضمیر بنی منصوب بنی کیونکہ مفعول بھی ہی ہے، متصل بنی کیونکہ ملی ہوئی آئی ہے. اور اس کے بعد ہے مرض، مرض نے ان کو روکا تو روکنے والا مرض بنا، تو یہ فاعل بنا حبسہم المرض، یہ آپ کی عبارت ہو گئی مکمل. اچھا ایک بات یاد رکھے کہ حبسہم المرض یہاں پر واو استعمال نہیں ہوا، تو طلبہ کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جب واو استعمال نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق پیچھے سے ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ واو استعمال نہیں ہوتا اور پھر بھی اس کا تعلق پیچھے سے نہیں ہوتا. تو حبسہم المرض ایک اعتبار سے اس کو رجالن کی صفت بنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے آسانی اس میں ہے کہ آپ اس کو بالکل الگ سے جملہ بنا لیں. اسی طریقے سے ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، اس کو بھی رجالن کی صفت بنانا ہی زیادہ بہتر ہے، کہ پورا جملہ بننے کے بعد رجالن کی صفت بنے گا کہ ایسے آدمی ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ہر چال میں اور ہر وادی کو پار کرنے میں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.